بانی مجلس سید ارشد شاہ امجد شاہ مرحوم سید اقبال حسین شاہ سید زاہد شاہ انہوں نے مرحوم جگہ جاگے بلند بلا آل محمد ذات سلوہ تمام آزادار جے پرے پرے خان پنجا آرام کم کار چھڑی کرے ان پاک سیدہ کے بچن جو پٹن آیا ہو جے کے حاجتوں کھڑی آیا ہو انہوں نے قبول کھنا جلا آل محمد ذات بلند کر یہ آخری چاند تھا جو بہن بھائیوں نے ایک ساتھ دیکھا یہ آخری چاند تھا جو بہن بھائیوں نے ایک ساتھ دیکھا اس کے بعد بہن زنجیروں میں بندھی اور بھائی نیزوں پہ دیکھتا رہا مولا حسین ذات بلند تر صلوات ہانے گزارش کا دوست حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید کاظم علی شاہ کاظمی آف قم آسان جن کے گزارشات وزیر نعمت سائیں جی صحت و سلامتی جلائے بطول ذات بلند تر صلوات لائک دیا کون سا بیٹھ کے یکی جلب میں ذات گرامی ہے امام حسین کے لیے بلند تر صلوات محمد آل محمد خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی
لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے محمد. شکر گزار ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اس رب کریم نے ہم گناہ گاروں کو ذکر حسین کی توفیق نصیب کی. توجہ ہے آپ حضرات کی. کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین کا کہ انہوں نے ہم جیسے گناہ کرنے والوں کو اپنے قریب کیا. توجہ کیجئے گا، میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا. کرم ہے حضرت فاطمہ زہرا کا کہ خود تو اتنی طاہرہ ہیں پھر بھی ہم جیسے غلاموں کو اپنے قریب کر لیا. عزیزو توجہ کرتے آئیں، میں آپ کو جملے ہدیے کرتا جاؤں گا. ورنہ اگر وہ قریب نہ کرتے ہمیں، اگر وہ اپنے سے ہمیں دور رکھتے، اگر ہم ان کے در سے دور ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے تو دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا پیشوا یزید بنا ہوا. توجہ نہیں کیا. ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا پیشوا یزید کو بنا لیا ہے. عزیزو محرم کا آغاز ہوا. محرم ماہ بیداری ہے، ماہ احترام ہے. ماہ یعنی مہینہ، جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ماہ رمضان، اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے مہینہ. محرم کیا ہے؟ محرم مہینہ ہے احترام کا، محرم مہینہ ہے ادب کا، محرم مہینہ ہے لحاظ کا. ہم نے اس مہینے میں کسی کی بے احترامی نہیں کرنی. ہم نے اس مہینے میں کسی کی بے احترامی نہیں کرنی، نہ اپنوں کی بے احترامی کرنی ہے نہ غیروں کی بے احترامی. توجہ آپ میرے ساتھ رہیں. نہ اپنوں کی بے احترامی کرنی ہے اور نہ کسی غیر کی بے احترامی کرنی ہے. کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں میرے پاس، کم از کم میرے پاس دو وجہ ہیں. ایک یہ
کہ ایک تو خدا کو کسی غیر کی، کسی شخص کی، اپنی مخلوق کی بے احترامی پسند نہیں۔ چاہے آپ کسی کیڑے کے لیے، کسی حشرے کے لیے، کسی مخلوق خدا کے لیے دل میں بے احترامی کے قائل ہو جائیں، آپ کو اذیت کر رہی ہے، آپ اس سے محفوظ رہیں، آپ اپنے گھر کو اس سے بچائیں، لیکن اگر دل میں یہ سوچ لیا کیسی مخلوق ہے یہ، توجہ نہیں کیا، کیڑے کے لیے اگر آپ نے دل میں یہ سوچ لیا کیسی مخلوق ہے یہ، تو خدا ناراض ہوگا۔ کیوں؟ مخلوق ہے خدا کی۔ آپ کا بیٹا ہو اور کوئی کہے کیسا بیٹا ہے یہ، کیسا بیٹا ہے یہ، تو آپ کے دل پہ چوٹ لگے گی، اذیت ہوگی۔ عزیزو، ہم نے کسی کی بے احترامی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کسی بھی مخلوق کی بے احترامی سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کسی کی بے احترامی کریں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر پل، ہر وقت ذکر حسین میں گزارتے رہیں تاکہ پروردگار ہماری برکتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ کہا کہ ماہ محرم احترام کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرے الفاظ استعمال کیے۔ ماہ محرم بیداری کا مہینہ ہے۔ بیداری تو سمجھتے ہیں، بیدار ہونا، سجاگ ہونا، ہندی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جاگ جانا۔ اسی طرح ماہ محرم شعور کا مہینہ ہے۔ جب اتنے سارے مقاصد ہیں ماہ محرم کے، جب اتنے سارے عنوان ہیں ماہ محرم کے، تو ہم بغیر تیاری کے اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اسے اسی کے ماہ محرم کا ایک عنوان ہے، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ ماہ محرم کے اوپر ایک عنوان یہ لگایا جاتا ہے کہ ماہ محرم حرمتیں بچانے کا مہینہ ہے۔ حرمتیں سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ حرمت یعنی باؤنڈری، یعنی حد، یعنی حرم، کسی کی حریم۔ اہل بیت کے مزار ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں مومنین، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حرم۔ توجہ کریے گا میری طرف، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حرم۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ناپاک داخل نہ ہو جائے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ تو آسانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں بولنا چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو سوتے ہوئے بچے کو نہیں پڑھاتا وہ، جب سوتا ہے بچہ تو اسے جگاتا ہے، اٹھو۔ تو میرے ساتھ پلیز تعاون کرتے ہوئے آئیں تاکہ میں آپ کو اہل بیت کے منابع اور پیغام ہدیہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو چل رہی تھی حرم کی وضاحت کی کہ حرم کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک باؤنڈری ہے کہ جہاں پہ ہر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ اگر داخل ہوگا تو اس کا لحاظ کرے گا، وضو کر کے آئے گا، طاہر ہو کے آئے گا، اس کے حرم کے ادب کا لحاظ ضرور کہے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سنی ہو، کوئی کسی اور مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو۔ بہت سارے افراد آتے ہیں زیارتوں پہ، اہل بیت کی زیارتوں سے منور ہوتے ہیں، اور مولا سب کو توفیق دے زیارت پہ جانے کی، لیکن ایک کم از کم حد اس کی کیا ہے کہ باوضو ہو کر آئے۔ کم از کم اس کی حد کیا ہے کہ طاہر بن کر آئے۔ یہ ہو گئی حرم کی وضاحت۔ اسی طرح آپ کے گھر کی چار دیواری ایک حرم ہے، ایک حریم ہے، ایک اس گھر کی ایک حرمت ہے، ماں کی ایک حرمت ہے، بہن کی ایک حرمت ہے، آپ کے بھائی کی ایک حرمت ہے۔ اسی طرح یہ بات اگر ہم پھیلاتے چلے جائیں، گلی محلے کی ایک حرمت ہے، ایک حدود ہے کہ جس کے اندر کوئی دہشت گرد داخل ہوتا ہے تو آپ کو پرواہ ہوتی ہے، اگر کوئی بدکار داخل ہوتا ہے تو آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے محلے میں کیوں رہ رہا ہے، کیونکہ آپ کا محلہ ہے، آپ کا حرم ہے، آپ کی چار دیواری ہے۔ اسی طرح حرمت کے اوپر ابھی ہم آگے چل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ کا ملک وہ بھی ایک حرم ہے، اس کی بھی کچھ حرمتیں ہیں، اس کی بھی کچھ حدود ہیں، اس کے بھی کچھ بارڈر ہیں جس کا لحاظ آپ کو کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو کوئی ایک دستہ آپ معین کر دیں گے کہ جو بارڈروں میں کھڑا رہے گا اور وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، یہ حرمت جو ہم نے قائم کی
یہ حد جو ہم نے معین کی، چاہے آپ خود حفاظت کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی دستہ معین کیا ہے، کوئی گروہ معین کیا ہے، کوئی ڈیفنس سسٹم آپ نے بنایا ہے، اس کی حفاظت اندر سے ہی ہوگی، باہر سے نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں کر رہے۔ آپ کے گھر کی 4 دیواری ہو، آپ کے گھر کا حرم ہو، آپ کے محلے کا حرم ہو، آپ کے ملک کا حرم ہو، اس کی حفاظت آپ اندر سے کریں گے، باہر سے نہیں کریں گے۔ اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگی وہ بھی اندر سے پیدا ہوگی، باہر سے پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ اندر اپنے ملک میں اتنے مضبوط ہیں، باہر کسی دشمن میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کے ملک کو چھیڑ سکے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنے گھر کے اندر مضبوط ہیں تو آپ کے گھر سے باہر کوئی دشمن میں توانائی نہیں ہے کہ آپ کو ہلا سکے۔ توجہ ہے؟ یہ ہے حرمت۔ یہ حرمت کی تھوڑی بہت ڈیفینیشن، زیادہ مزید وقت نہیں ہے۔ حرمت، محرم کے اوپر عنوان آیا ہے، محرم حرمتیں بچانے کا مہینہ ہے۔ توجہ کریں، میرے ساتھ چلتے آئیں، کچھ بولتے آئیں، جاگ کر بیٹھیں اور کچھ کہتے جائیں۔ محرم حرمتیں بچانے کا مہینہ ہے۔ آخر سید الشہداء نے ایسا کیا کام کیا کہ محرم کے اوپر یہ عنوان آ گیا؟ اس سے پہلے تاریخ میں محرم کے اندر جنگ کرنا حرام، اس سے پہلے تاریخ کے اندر تلوار اٹھانا حرام، اس سے پہلے تاریخ کے اندر اپنے گھر کو ترک کرنا حرام۔ یہ بہت ہی احترام والا مہینہ تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ سید الشہداء اپنے گھر سے بھی نکلے، قیام بھی کیا اور 7 تلواریں بھی لے کے آئے۔ اگرچہ سید الشہداء نے پہل نہیں کی، پہل تو یزیدی لشکر نے کی تھی، لیکن تلوار بھی اٹھائی تھی اور اس مقصد سے نکلے تھے کہ میں یزیدیوں کا خاتمہ کروں گا۔ حالانکہ محرم میں تو جنگ جائز نہیں ہے، محرم میں تو جنگ حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ٹھوس دلیل تھی سید الشہداء کے پاس کہ جو دین کے اس حکم کو بدل سکتی تھی۔ وہ کیا تھی کہ انسان روزہ تب رکھتا ہے جب اسلام کا نفاذ ہو، انسان نماز تب پڑھے اور ثواب کے لیے عبادتیں کرتا رہے جب اسلام محفوظ ہو، انسان حج کرتا رہے جب اسلام محفوظ ہو، انسان زکوٰۃ دیتا رہے جب اسلام محفوظ ہو۔ لیکن جب اسلام خطرے میں پڑ جائے تو نہ حج فائدہ دے گا، نہ نمازیں فائدہ دیں گی، نہ روزے فائدہ دیں گے، بلکہ اس وقت حج کو ترک کر کر کربلا کے میدان میں حاضر ہونا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، اولاد حضرت ابو طالب کے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کربلا و قیام سید الشہداء کوئی ایسا معمولی اقدام نہیں تھا کہ جس طرح ہم لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں، ایک کام ہوا یا نہیں ہوا، ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور کسی اور کی گلی کی طرف مڑ گئے، کسی اور کے گھر چلے گئے، کسی نے راستہ روک دیا تو ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا۔ نہیں، کربلا ایک با مقصد اقدام ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی کوئی فضیلت نہیں ہوتی، جس کی کوئی احترام نہیں ہوتا، جس کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، باوقار نہیں ہوتا، اس کا کردار بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ کوئی با مقصد کام کرتا ہے، مثلا نماز پڑھ لیتا ہے، مثلا کسی کو خیرات دے دیتا ہے، کسی کی سخاوت کر دیتا ہے، کوئی نیک عمل انجام اپنے مقصد سے، اپنے ارادے سے انجام دیتا ہے، تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو اتنا یعنی ویلیو نہیں دیتے۔ حالانکہ ثواب کا کام ہے، نماز پڑھیے ثواب کا کام ہے، زکوٰۃ دیے ثواب کا کام ہے، خمس نکالا ہے ثواب کا کام ہے، لیکن چونکہ اس کی شخصیت میں اتنا وزن نہیں ہے، اس شخصیت میں اتنے فضائل نہیں ہیں، اس شخصیت کا اتنا کردار نہیں ہے کہ ہم اس کو ویلیو دیں، اس کو اتنا قدر کریں۔ لیکن جب سید الشہداء امام حسین، مولا حسین جیسی شخصیت کوئی عمل کرے تو پورے اسلام عرب کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے کہ اب سید الشہداء کیا کریں گے، اب مولا حسین کیا کریں گے، اب مولا حسین اس کا جواب کس طرح دیں گے، اب مولا حسین کس طرف رخ کریں گے، اب مولا حسین کہاں سے نکلیں گے، اب مولا حسین کس کے ساتھ جائیں گے، پورے عرب کی نگاہ اس کے اوپر ہے۔ تو جو اس مختصر سے دورانیے میں 10 دن کا ہمارا دورانیہ ہے، کیونکہ ہماری ملت کی ایک عادت بن چکی ہے کہ
اگر ذکر حسین سنے گی تو 10 دنوں میں سنے گی یا ان چند ایام میں سنے گی جو 2 ماہ 10 دن کے ایام ہیں. اس کے علاوہ پورا سال ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر مولا تو ہمارے دل میں ہے لیکن ظاہراً نظر نہیں آتا. تو بظاہر بہت تھوڑا وقت ہے میرے پاس. جتنا ہو سکا موضوع یہ رہے گا کہ سید الشہداء کے فضائل، ان فضائل کے فضائل نہیں ہوتے لیکن مقصد بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اس شخصیت کی وجہ سے اس کا مقصد ہلکا رہ جاتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فضائل بہت ہوتے ہیں لیکن مقصد اچھا چن نہیں پاتا. انسان بہت اچھا ہے، بہت سچا ہے، بہت بہادر ہے، بہت شجاع ہے، لیکن اس نے کوئی ایسی نوکری اختیار کر لی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اس نے کوئی ایسا کام پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ جس کے زمانے میں اس کا کوئی ویلیو نہیں. مقصد چھوٹا رہ گیا. اس کا فضائل بہت عالی ہیں، باکردار ہے، سچا ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، لیکن اپنا موٹو، اپنا گول، اپنا مشن بہت چھوٹا رکھ لیا. کلرک بن جاؤں گا، چھوٹی جگہ نوکری کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجبوریاں آتی ہیں انسان کے ساتھ. یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنا مقصد انتخاب نہیں کر پاتا. کیوں؟ ادھر سے گھر کا پریشر، ادھر سے ماحول کا پریشر، ادھر سے معاشرے کا پریشر اور مہنگائی کا پریشر. یہ پھر انسان کو مضبوط نہیں بناتی. امام خمینی کیسے بنے؟ یہ پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور تھے کیا؟ بظاہر سے ایک مولوی تھے، مولانا تھے، اور پوری دنیا ڈر رہی تھی کہ اب کوئی نیا نظام لے کے آ رہے ہیں، نیا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اور اس طرح سے نہیں، بظاہر عام مولوی تھے اور وہ جو درجہ اجتہاد ان کا تھا، درجہ فقاہت ان کا تھا، وہ تھا، لیکن ان تمام پریشروں کو کنٹرول کیا، مجبوریوں کو روند کر فرصتوں کا فائدہ اٹھایا. ہم جو ایک کام کرتے ہیں وہ یہی کام نہیں کرتے. مجبوریوں میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، مجبوریوں میں ہم دب جاتے ہیں، اور بعض اوقات دبنا پڑتا ہے کیونکہ اتنا کوئی سپورٹ نہیں ہوتی بیک سے پیچھے. لیکن میں آپ کی ملت کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے ایک عظیم جملہ آپ کو ہدیہ کرتا چلوں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی سپورٹ ہے. تنہا اکیلا حسین رہ گیا اور ظالم کے لاکھوں فوج تھی، پھر بھی حسین ابن علی نے سر نہیں جھکایا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مقاصد حسین اور فضائل امام حسین. ہر چند کے فضائل امام حسین آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں حکم ہے اہل بیت کی طرف سے، ہمیں فضائل کا بھی پرچار کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج، ایک مقاصد بھی آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. عزیزوں، کون حسین ابن علی؟ وہ حسین ابن علی کہ جب امام دنیا میں آئے تو پروردگار عالم نے ایک ایسا اہتمام کیا جو دنیا میں کسی نبی، کسی امام کے لیے نہیں. توجہ، پروردگار عالم نے ایسا اہتمام کیا جس طرح آپ لوگوں نے اہتمام کیا ہے نا، امام بارگاہ کو سجایا ہے، اس درگاہ کو روشنائیاں لگائی ہیں آپ نے، علم سجائے ہیں آپ نے، گلدان لگائے ہیں آپ نے، گلمان بچھائے ہیں آپ نے، اور اسی طرح ایک ماحول سجایا ہے. پروردگار عالم نے بھی جب امام حسین متولد ہوئے، جب امام حسین اس دنیا میں آئے، حکم دیا فرشتوں کو، پہلے جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو، آج دنیا میں حسین آیا. عزیزوں، کس حسین کے ماننے والے ہو؟ کس حسین کا ذکر سننے آئے ہو کہ جس کے دنیا میں آنے سے پروردگار عالم نے کہا اے جہنم کے فرشتوں، اے جہنم کے